بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدال کی راہ اختیار کرو اور سیدھے سیدھے رہو، اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ اگرچہ عمل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل حاصل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرے۔ اس لیے تمام اعتماد صرف عمل پر ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عمل کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی گرفت کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو، برباد بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں تو عمل کے اندر بھی کچھ کھوٹ ہے، کچھ کمی ہے، تو وہ کمی کی وجہ سے بھی ہمارے تمام اعمال اور ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے عمل کے ساتھ یہ دعا بھی کی جائے کہ ہمارا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے کہ اللہ، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں تیری عبادتیں کی، تجھ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو یہ ہمارے اعمال کو قبول فرما دے۔ اس طریقے سے دعا ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اور وہ ہمیں اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے، اور ہم ہر عمل میں اخلاص نصیب ہو، کہ اخلاص کے بغیر بڑا سے بڑا عمل بھی مردود ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ ایماندار بھی ہیں، آپ ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے، تو آپ کا یہ ایمان اور عمل صالح سب برباد ہے، بیکار ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر خلوصیت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، آپ کے بڑے سے بڑا عمل بھی آپ کا بیکار ہے، برباد ہے۔ کیوں؟ آپ کے دل کے اندر خلوص نہیں ہے۔ تو جب تک انسان کے دل کے اندر خلوصیت نہیں ہے تو آپ کے تمام اعمال، آپ کی یہ نماز، روزہ، قربانی اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے جب آپ کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اخلاص کے بغیر بڑا سے بڑا عمل بھی مردود ہے، بیکار ہے۔ پتہ یہ چلا، اور حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو بیچوں بیچ راہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اعتدال جس کو کہتے ہیں، نہ ہی بہت تیز، نہ ہی بالکل دھیرے، بالکل درمیانی راہ انسان کو چلنا چاہیے۔ چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے کپڑا لتا پہننے کا معاملہ ہو، یا اور کسی معاملے میں ہو، انسان کو اعتدال یعنی معتدل، بیچوں بیچ درمیانی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی انسان درمیانی راہ چال چلتا ہے تو ہر اعتبار سے وہ ہر گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور ہمارا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اور اگر نہیں، اور اگر ہم عمل کر رہے ہیں، ایمان بھی ہمارا مضبوط ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، تو آپ کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔